ہم؟ تو مولا علی کے دور میں لوگوں نے یہی سوال پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علی کو دوست رکھے وہ مومن ہے، کیونکہ علی کو مومن کے علاوہ کوئی دوست رکھ ہی نہیں سکتا۔ علی کو مومن کے علاوہ کوئی دوست نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح اب اس دور میں یہاں مجھے تو سرکار نے بٹھایا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تم۔ اگر مجھے سرکار نے نہ بٹھایا ہوتا تم یہاں بیٹھے ہوتے۔ اور بھی تو لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، یوٹیوب کے چینل بھی بنا رکھے ہیں، کیوں نہیں جا رہے لوگ؟ اس لیے کہ یہاں سرکار کا فیض ہے، یہاں پر، اور اتنا ہی فیض ہے جتنا سرکار سے ہے، کیونکہ سرکار سے ہی ہو رہا ہے فیض۔ میرے بیٹھنے سے تم سرکار کی جدائی، فراق اور غیبت کے درد کو بھول گئے۔ کیوں بھول گئے؟ کیونکہ سرکار کے پاس ہی بیٹھے ہوگے نا۔ کیوں بھائی؟ اگر سرکار کی جدائی اور فراق اور غیبت کے بعد سرکار سے کم کوئی چیز ہوتی تو سرکار کی یاد آتی بہت زیادہ، وہ غیبت کا درد نہ جاتا اگر کم کوئی چیز ہوتی۔ تو ندیم بھائی سے جو سرکار نے فرمایا کہ ہم تمہارے سامنے ہی ہوں گے، بس تمہیں نظر نہیں آئیں گے، اصل بات یہ ہے، ہوں گے سامنے ہی لیکن نظر نہیں آئیں گے، لیکن محسوس تو ہوں گے۔ محسوسات بھی تو ایک کہ کان کا سنا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے، آنکھوں کا دیکھا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ بھئی کوئی کچھ بھی کہہ دے، کیا پتا سچ کہا جھوٹ کہا، تو تم نے کان سے سن لیا، کہا نہیں میں نے تو اپنے کانوں سے سنا۔ ابے کانوں سے جھوٹ بھی تو سن سکتا ہے تو۔ اور شیطان کو یہ طاقت ہے کہ وہ نظر بندی بھی کر دیتا ہے، تو آنکھوں کا دیکھا بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن مرشد کا کہا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے یہی بات کہی نا کہ ان لوگوں نے اپنے گمان کی پیروی کی ہے، جو انہوں نے دیکھا انہوں نے کہا یہی ہے، وہاں عیسیٰ تھا ہی نہیں لیکن ان کو نظر آیا۔ دیکھو میرا اٹھنا بیٹھنا سرکار کے لیے، میرا تم سے ملنا سرکار کے لیے، اور اس نسبت کی وجہ سے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، ادب کرتے ہو، تعظیم کرتے ہو۔ میری جو تعظیم تم کرتے ہو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرا جو تم ادب کرتے ہو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ میری تعظیم کرنا تمہارے ایمان کی دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نسبت قائم ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے نا۔ لہذا میں کسی کا دشمن نہیں، نہ میں کسی کا دوست ہوں، میں گوہر والا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تم گوہر کی صدا لگانا، جو گوہر والا ہوگا وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ تو مجھے دیکھ کر میرے پاس بیٹھ کر خوشی اسے ہوگی جو گوہر والا ہو، جس کو سرکار سے نسبت حاصل ہوگی، اور جس کو سرکار سے نسبت نہیں ہے بلکہ جن سے مخالف ہے، ابلیسی نطفہ ہے، شیطانی ہے، دجالی ہے، اس کو مجھے دیکھ کے خوشی تھوڑی ہوگی۔ وہ تو یہاں آ بھی جائے گا، بیٹھا رہے گا گردن جھکا کے، کبھی ناخن کریدے گا، دیکھ لینا تم جب تمہارا جی چاہے، کبھی ناخن کریدے گا، کبھی یوں یوں کرے گا، کبھی یوں یوں کھجائے گا۔ یہ 2-3 حرکتیں دیکھ لینا تم، پتہ چل جائے گا تمہیں کہ دجالی بیٹھا ہوا ہے۔ اندرونی کیفیت تو تم جھانک نہیں سکتے نا۔ بھئی میری باتیں سن کے یوں یوں کیوں کرے گا آدمی؟ اپنے ناخن کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس کا بس نہیں چل رہا کھڑا ہو کے گالیاں دے۔ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا
کہ بھئی تم امیر معاویہ کو برا نہ کہو، سرکار نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، سرکار نے تو کبھی ایسا نہیں کہا. آپ کو کیا پتا؟ آپ نے سرکار کا ہر لفظ سنا ہے؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا، آپ نے ہر کتاب پڑھ لی ہے. تو ایک تعداد ایسی بھی ہے لوگوں کی جو مجھ سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ میں مولا علی کا حمایتی ہوں، میں پنجتن پاک کا حمایتی ہوں.